اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نہایت مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت و عافیت کی التماس، اپنے مرومین، آپ کے مرومین سمیت تمام جن و انس کے موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت جو اس فانی دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ آج نہایت 2 سے 3 منٹ کی ہماری گفتگو ہے۔ اس کے بعد آپ انڈیا کے مکتبہ دیوبند کے ایک مشہور محقق اور عالم جناب علامہ سید سلمان ندوی حافظ اللہ کی گفتگو سماعت فرمائیں گے، جو کردار یزید کے حوالے سے ہر محرم میں ایک فتنہ اٹھایا جاتا ہے ناسبیت کی طرف سے، اور اس کو ایک بے گناہ اور بے خطا، ویسے تو پاکستان میں اور بھی بڑی شخصیات کے بارے میں نعرے لگ رہے ہیں، بے گناہ بے خطا اور شخصیت کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ وہ شخصیت مد مقابل تھیں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے بارے میں آپ بے گناہ بے خطا کے نعرے لگائیں گے تو آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دوسری شخصیت کو آپ مرود الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ اب معاملہ بڑھ کے یہاں آ گیا ہے کہ جیسے محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے اور یہ ذکر اہل بیت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ہر مکتبہ فکر میں اپنے اپنے طریقہ سے جو ان کے مکتب کی حدود اجازت دیتی ہیں اس کے مطابق محافل اور مجالس کا اور علمی نشستوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، وہیں پہ یہ جو 2 بدبخت ٹولوں میں سے ایک ٹولہ ہے یعنی ناسبی ٹولہ، یہ بھی متحرک ہو جاتا ہے، اور یہ صرف متحرک نہیں ہوتا، یہ پھر وکالت یزید کا پورا حق ادا کرتا ہے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا، ماضی قریب میں مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک عطا اللہ بندیالوی ہیں سرکار، اور ایک جناب علوی ہے پچھلے دنوں عتیق الرحمان علوی، اسی طرح اور کافی ہیں چھپے چھپے پھر آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ بلکہ ایک تو ان میں سے ایسا بھی ہے جو پتہ نہیں باہر یورپ میں کہیں ہوتا ہے اور انگلش میں اس کے وہ آتے ہیں، تو وہ مجھے کوئی کلپ تھوڑا سا سنوا رہے تھے ایک صاحب کہ وہ بدبخت تو سیدھا براہ راست ائمہ اطہار پہ الزامات اور کہ جی انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، اور یہ وہ ضعیف روایات جن کے اوپر خود ہمارے ائمہ کا نقد ہے، محدثین محققین کا نقد ہے، اور خود ہمارے الحمدللہ ہم تو وہ امام رکھتے ہیں کہ جی یعنی وہ ایک سلسلہ رکھتے ہیں کہ نبی خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ میری جو حدیث تم تک پہنچے وہ کتاب خدا پر پیش کرو، اسی طرح یہی اصول برقرار رکھا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے۔ تو ہمارے تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے انبیاء والے دعوے تو نہیں کیے، یہ تو شدید قص بیانی اور ضعیف روایات کی بنا پر۔ اب ضعیف روایات کو دیکھا جائے تو پھر تو بہت ایسے دعوے تاریخ میں ملتے ہیں، پھر تو شیعہ سنی دیوبندی بحث شروع ہو جائے گی، اور ایسے دعوے ہم دکھا دیں گے اللہ کے حکم سے کہ پھر لیکن ہمیں پتہ ہے کہ برادران کے ہاں محققین نے اس پہ حکم لگایا ہوا کہ ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، من گھڑت ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں تو ہمارے ائمہ اطہار میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا جو پاؤں ہے وہ تمام امت کے اولیاء کی گردن پر ہے، حالانکہ آل محمد کا فرد ہونے کی حیثیت سے اور خانوادہ اہل بیت سے جو ان کو ایک شرف و نسب ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، اس کی بنیاد پر تو تمام امت خود معترف ہے۔ لیکن دعووں پہ پھر جائیں تو کوئی بھی دیوبند یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب ہمارے کابرین یا بزرگان جو ہے ان کے حوالے سے ایسی باتیں منسوب نہیں ہیں کہ جو بالکل غلوف کی حد پار کر جاتی ہیں۔ تو ایک وہ بھی ہے جو ائمہ اطہار پہ مختلف الزامات کا سلسلہ اور نبوت کے دعوے کیے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ لعنتی پلید یزید جو ہے ان کے نزدیک کتنی کی اہمیت کا حامل ہوگا کہ جس کو بچانے کے لیے یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ جس چیز سے رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈرا کر کے کہ میں تمہیں اللہ اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یہ تو اس کو بھی وہ لحاظ نہیں کرتے۔ جی یہ اسی پلید کے دربار کا ایک واقعہ میں نے سنا تھا بچپن سے مراد لڑکپن میں، ایک علامہ صاحب سے پڑھا نہیں ہے، سنا ہے، اس لیے دروغ با گردن راوی، کہ اسی کے دربار میں جب خانوادہ اہل بیت کے جو بچے ہوئے افراد تھے خواتین سمیت مقدورات عصمت سمیت، ان کو جب پیش کیا گیا اور سر مبارک پیش کیے گئے شہدائے کربلا کے بشمول امام علی مقام کے سر کے علیہ السلام، تو ایک وفد اس وقت اس کے دربار میں بیٹھا تھا جو شام کے مختلف علاقوں سے
آپ یعنی پوپ، جس طرح آج کل کے زمانے میں پوپ ہے نا کرسچنس کے مذہبی جو وہ ایک وفد بیٹھا تھا مختلف معاملات میں ڈسکشن کرنے. تو جب یہ انٹر ہو کے چلے گئے، اس کے بدبخت سپاہی اہل بیت کو قیدی بنا کر لائے، ان کو پیش کیا گیا اور سر بھی تھے. تو وہ بڑے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ باغی ہیں کہ کون ہے؟ باغی سے مراد کہ بھئی انہوں نے تمہارے خلاف کو جنگ کی. تو اس بدبخت نے کہا کہ ہاں یہ باغی تو ہیں، لیکن یہ یزید پلید نے. لیکن یہ اچھا، اس وفد میں کچھ یہودی وہ بھی اکابرین بھی شامل تھے اور نصارہ بھی، یعنی کرسچنز بھی. تو اس بدبخت نے کہا باغی تو ہیں، لیکن یہ ان کا تعلق ہمارے نبی کے گھرانے سے ہیں، اور یہ شرعی خلافت کو قبول نہیں کر رہے تھے. اور جو آج اس کے چمچے کڑچے الزامات لگاتے ہیں وہ اس نے بھی بیان کیا. تو وہ کھڑے ہو گئے اپنی سیٹوں سے. جب کھڑے ہو گئے تو پورا دربار جو اس کے وزیر مشیر تھے وہ ان کو کھٹک گئی، وہ جان گئے کہ معاملہ خراب ہے. تو اس نے کہا بیٹھو. اس نے کہا تیرے پاس کیا بیٹھے ہیں؟ ان میں سے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں سے ایک وہ اٹھا. اس نے کہا کہ اب تجھے ہم کیا کہیں کہ تو امیر ہے، ظاہر ہے کہ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں. اس نے نا اپنے وہ جس طرح پرانے زمانوں میں ظاہر ہے وہ جیبوں والا پاکستانی شلوار قمیض والا صاحب نہیں تھا، تو وہ تھیلیاں پوٹلیاں ہوتی تھیں جن میں ضروری زیادہ سفر رکھا جاتا. اس نے ایک پرانی سی ایک ڈبی سی نکالی، اس میں ایک مٹی تھی، وہ اس نے اس بدبخت کو دکھائی. اس نے کہا یزید تو جانتا ہے لائن یہ کیا ہے؟ لائن میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو ظاہر ہے کہ یا وقع حاکم کہا ہوگا یا یزید. اس نے کہا نہیں، یہ تو کوئی بازار مٹی نظر آ رہی. اس نے کہا ہے تو مٹی، یہ اس جگہ کی مٹی ہے کہ جس جگہ سے ہمارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تھا. تو یہ نسل در نسل میرا، چونکہ میرے والد کے وہ مہمان تھے آباء و اجداد کے، تو ہمارے یہاں نسل در نسل یہ مٹی جو ہے ہم سنبھالتے ہوئے، اور جہاں کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو یہ تبرکاً ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہم اپنے نبی کے پیروں کی مٹی کو نسل در نسل سنبھال رہے ہیں، اور بدبختوں نے اپنے نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا اور خواتین کو قیدی بنا دیا. یہ کہہ کہ وہ بہت وہاں سے کوچ کر گیا، احتجاجاً واک آؤٹ کر گیا، آج کل کی زبان. تو یہ اس کے احوال ہیں. یہ جس کو بے قصور اور جناب پتہ نہیں تھا، وہ بڑا بعد میں وہ ہوا جس نے بڑا اکرام کیا اہل بیت کا، ایکشن ٹگیدا نہیں لیا. اتنا بدبخت تھا، اتنا پلید الفطرت آدمی تھا، نجس الفطرت. سارا کچھ کیا، اکرام کیا بقول ان کے یزید کے وکلا کے، افسوس کیا، ایکشن کوئی نہیں لیا. ابن ذات، شمر، خلی، ملونوں کو کس نے ٹانگا سولی پہ؟ کیا اس نے ٹانگا یا مختار سقفی اٹھا؟ پھر ایکشن ٹگیدا نہیں. تو یہ سید سلمان ندوی بھی دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، اور پاکستان میں ایک شخصیت ہے سید ساجد نقشبندی، سید نہیں معذرت ساجد خان نقشبندی، اس طرح کر کے مولانا، ان کے بھی پچھلے دنوں کو سنا ہے کہ یہ جو دیوبند سے اٹھتے ہیں نا یزید کی وکالت کا، ان کے رد میں اکابرین دیوبند کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے ان کے رد میں ان کے بھی کوئی لیکچر. تو ایسا نہیں ہے کہ تصویر کا ایک رخ آپ کو دکھایا جاتا ہے. اب یہ سلمان ندوی صاحب کا بیان جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں. ہماری گفتگو بس آج یہاں تک تھی. یہ سماعت فرما کے آپ خود دیکھیں کہ وہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھی قول بعض اقوال نقل کر رہے ہیں کہ جو صحابہ اس وقت زندہ تھے وہ اس کے کردار کے بارے میں کیا وہ پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خان وادے سے، ان کے بیٹوں سے اس ناز بھی ٹولے کی بغض کی انتہا کوئی نہیں. وہیں ان کے بیٹے محمد حنفیہ، مولا علی کے بیٹے اور امام علی مقام کے بھائی، ان سے منسوب ایک جھوٹی روایت کو اٹھا جی انہوں نے گواہی دی جی یزید بڑا با کردار. اچھا، تم لوگوں کے اصولوں کے مطابق جہاں قول صحابہ آ جائے وہاں تابعی کی قول کی کوئی وہ رہتی نہیں. اگر متضاد ہوں تو پھر یہ تو صحابہ گواہی دے رہے ہیں، تو محمد حنفیہ تو تابعی ہیں. چلو تم لوگوں کے اصول کے مطابق ہی پھر کس کے قول کو معتبر ماننا چاہیے. تو یہ ذرا آپ کلپ سماعت فرمائیں، ہمیں اجازت دیں آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں اور اس کو پھیلائیں کہ کردار یزید کے بعد، اور دیکھیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اقوال درج ہو گئے کہ یہ بدبخت لعنتی اتنا نجس تھا کہ محرمات کے بعض رشتوں سے زنا بھی کر لیتا. آپ خود یہ سماعت فرمائیں. صحابی حضرت معقل ابن سنان، صحابی حضرت معقل ابن سنان، حضرت معقل ابن سنان کہتے ہیں یزید ایسا بد کردار شخص ہے جو شراب پیتا ہے اور محرمات کے ساتھ، یعنی سوتیلی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جو بڑے جلیل القدر صحابی حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے دمشق جانے کے بعد جہاں یزید نے ان کو بڑے تحفے دیے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہاں سے آئے اور ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہم پر آسمان سے کہیں پتھر نہ برسائے جائے، چونکہ یزید بد کردار، بد تینت
اپنی سوتیلی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر لوگوں میں سے ایک فرد بھی میرا ساتھ دینے والا نہ رہتا تو بھی یقیناً اس کے خلاف میں معرکہ حق و باطل برپا کر دیتا۔ حضرت سبط ابن الجوزی بڑے علامہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید بد کردار، بدتینت، اپنے محرم رشتوں یعنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے بدکاری کا ارتکاب کرتا تھا، شراب پیتا تھا، نماز چھوڑ دیتا تھا اور نبی کے بیٹوں، ان کی اولاد کا قاتل تھا۔ بس آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا بات کہی جائے۔ وہ ملعون تھا، وہ خبیث تھا، وہ کافر تھا، وہ مجرم تھا، وہ جہنمی تھا۔ اب یہ قول ہے اور یہ قول ہے، جو بھی اس کے خلاف قول ہے وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اور صرف یہ ہے کہ وہ ملعون تھا، صرف یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اور میں اس کے بھی دلائل آپ کے سامنے بڑی وضاحت سے رکھ سکتا ہوں۔ بڑے بڑے ائمہ نے اس کو کافر کہا ہے، اور کم از کم درجے میں وہ ملعون ہے، لعنتی انسان۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ بات تو وہاں سے شروع ہو گئی تھی جب خلافت راشدہ کے خاتمے کے لیے ایک گینگ پورا ٹوٹ پڑا تھا، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا ان عمارا تقتلہ الفئة الباغیہ یدعوہم عمار الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ تو وہ جہنم کے داعی ہوں گے جو باغی تھے، یہ حضور کا بیان ہے صحیح حدیث میں، اور یہ کہ حکومت ان کی کاٹ کھانے والی مجرمانہ بادشاہت ہوگی، یہ حضور کا قول ہے۔ اور یزید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ میرے دین کو بدل ڈالے گا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ کمرے میں موجود ہیں، حسین چلے گئے تو ان کو لپٹا کر رونے لگے، تو حضرت ام سلمہ نے کہا حضور کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل آئے اور فرمایا، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی امت کے لوگ مجرم خبیث آپ کے نواسے کو قتل کریں گے۔ اور پھر ایک مٹی لائے کربلا کی، اور یہ کہا کہ جس وقت ان کا قتل ہوگا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ مٹی میں نے رکھ لی، اور جس دن وہاں شہادت حضرت حسین کی ہوئی اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو گئی، خون میں لطخت ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر گرد ہے، غبار ہے، اور ایک شیشی میں خون جمع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حسین اور جو ہمارے اہل بیت ہیں ان کا خون جمع کر رہا ہوں، ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ فرمایا میں نے حسین کی شہادت ابھی دیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہی وقت تھا، وہی دن تھا، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی، سن 61 تھا، جس وقت ادھر قتل حسین ہو رہا تھا اور میں حضور پاک علیہ السلام کو خواب میں اس حالت میں دیکھ رہا تھا۔ اے لوگو حق پہچانو، حق بالکل واضح ہے، قرآن نے بھی واضح کر دیا، احادیث نے واضح کر دیا۔ جو لوگ بھی فتوے بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ یزید کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ وہ مجرم ہے، وہ خبیث ہے، بدتینت ہے، نبی کو اذیت دینے والے مجرم، جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ ایسے تمام مجرموں کے لیے اللہ نے اہانت والا عذاب طے کر رکھا ہے، تو وہ بچ نہیں سکتے جو یزید کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر جو بھی باغیوں کا ساتھ دیتے ہیں، خدا کی قسم بچ نہیں سکتے۔ قرآن صریح ہے، حدیث صریح ہے اور صحیح حدیثیں ہیں، اور ہماری جو کتابیں کہلاتی ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں میں یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ حق بالکل واضح ہے، اس کے خلاف جو جرگہ، جو گینگ کوشش کر رہا ہے، یہ اس دور کا یزیدی گینگ ہے، اس کو شکست دینا ہمارا کام ہے، اور اللہ ہمیں نصرت دے گا، مدد دے گا۔ قادری صاحب کو اللہ مبارک کرے، انہوں نے ایک دستاویزی کام کیا، یہ ایک ڈاکومنٹیشن کا کام ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، مدلل طور پر اتنے دلائل پیش کیے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ انسان انکار کر ہی نہیں سکتا، اسے لازماً ماننا ہے۔ کاش لوگوں کو توفیق ہو جائے کہ وہ یہ کتاب پڑھیں، اور کاش کہ توفیق ہو جائے کہ حدیث حضور کی پڑھیں اور حضور کی شان میں گستاخی نہ کریں۔